اچھا مسٹر پرائم منسٹر یہ فرمائیے گا کہ آپ تو عادی ہیں جہد مسلسل کے، اس ملک و قوم کے لیے دن رات کام کرنے کے، اتنے غیر ملکی دورے آپ فرما چکے ہیں، ہر وقت جب دیکھو کبھی اس جہاز کبھی اس جہاز، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، آپ ایک نچلی روح ہیں، آپ ہر وقت اس ملک و قوم کے لیے کچھ کرتے رہنا چاہتے ہیں، تو آج کل تو فلائٹیں چل ہی نہیں رہی، تو آپ گھر بیٹھے بور نہیں ہو رہے؟ پہلے تو بہت شکریہ جناب جنید صاحب، آپ نے آج پھر اس خادم کو اپنے دیش بک میں بلایا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں فلائٹس بند ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آئی مس دوز اولڈ ڈیز، اور میں مس کرتا ہوں میرے وہ دورے۔ کبھی میں چین جاتا تو نکلتا جاپان، کبھی میں فرانس جاتا تو نکلتا جرمنی، اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ جانا اٹلی تھا پہنچ فرانس گیا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، اور چلیں غلطی سے جب میں وہاں پہنچ ہی گیا تو اس خادم نے اپنا وہ فرانس کا دورہ ضائع نہیں ہونے دیا، وہاں سے بھی $2000 جو ہے وہ آپ کا خادم اس قوم کے لیے لے کے آیا ہے۔ زبردست 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 زبردست۔ $2000 کیسے؟ میں فرانس میں ایک پیٹرول پمپ پہ گیا، آدھی رات تھی، یعنی پچھلا پہر تھا، میں پیٹرول پمپ پہ گیا اور پیٹرول ڈالنے والے کی کنپٹی پہ میں نے اپنی انگلیوں پہ رومال ڈال کے اس کی کنپٹی پہ یوں رکھا اور کہا، اے ابن آدم ناتواں، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو فقط $2000 میرے کھیسے میں رکھ دو۔ اس نے آگے سے کہا کہ میں زندگی نہیں چاہتا، میں مرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بڈی سے بہت تنگ ہوں، گولی چلانی ہے تو چلا دو۔ میں نے آگے سے چپیڑ لگائی اور کہا، تینو جینا پائے گا۔ میں نے دوسری چپیڑ لگائی، تینو جینا پائے گا۔ اتنے میں اس نے میرے جیب میں $2000 رکھ دیے۔ میں نے کہا، اے ناتوائے آدم ذات، میں فرانس میں ہوں، یہاں تو یورو چلتا ہے۔ اس نے جو بات کہی جنید سلیم یقین جانے، اس نے مجھے کہا کہ میری دادی نے مجھے کہا تھا کہ ساری زندگی اپنے دونوں کھیسوں میں ایک میں ڈالر ایک میں یورو رکھنا، کیونکہ 70 سال بعد ایک بزرگ مشرق سے آئے گا، وہ تجھ سے $2000 کا تقاضا کرے گا، اور وہ تجھے دینے پڑیں گے دینے پڑیں گے دینے پڑیں گے، کیونکہ وہ بابا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم و ملت کی ترقی کے لیے مانگے گا، ترقی کے لیے مانگے گا، ترقی کے لیے مانگے گا۔ لیکن میاں صاحب آپ بابے تو کہیں سے بھی نہیں لگتے، آپ تو مشکل سے مجھ سے بھی 10 سال چھوٹے لگتے ہیں۔ بائی دی وے تھینک یو جنید سلیم، ویسے جناب کو شیشہ دیکھے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، تسی بابا نہیں بابے دا پیو لگ رہے ہو۔ بہت ہنس رہی ہیں سہانہ سیال، کیا پرائز بانڈ نکلا ہے؟ فی الحال تو پی ایم نکلا ہے۔ پی ایم صاحب آپ سے جنید صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ ہر وقت دوروں پہ رہتے تھے، تو ابھی آپ کے دورے بند ہیں، تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں نا، تو اندازے کے مطابق 50 یا 52 غیر ملکی دورے کر چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں MOUs سائن کر چکے ہیں۔ سر MOU سے ملتا کیا ہے؟ جو کھانگڑ بھینس سے انسان کو ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، یہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اتنی قلیل مدت میں 52 دورے کیے، ان میں سے چند مجھے یاد ہیں، اور میں وہ حادثات جو ہونے والے تھے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک واقعہ سنا، لیکن ہم آپ کی ہمت کی، آپ کی جرت کی، آپ کی انتھک محنت کی دل کی گہرائیوں سے داد دیتے ہیں۔ اے جنید سلیم بہت تشکر، مشکور مشکور۔ مجھے یاد ہے غیر ملکی دورے کر کر کے میری لتوں میں کھلیاں پہ گئی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بہت مشکل کام ہے۔ جہاز میں کھلیاں کیسے پڑ جاتی ہیں؟ اے شہزادی اندلس، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جہاز میں جب بیٹھتا ہوں تو بیٹھتا نہیں بلکہ میں واک کرتا ہوں، یوں گیا یوں آیا، یوں گیا یوں آیا۔ اور میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ جہاز میں واک کر رہا تھا، میری کھلیوں میں درد ہو گیا، میں کاک پٹ میں گیا، کاک پٹ میں دیکھا تو وہاں پہ پائلٹ ہی نہیں تھا۔ ریئلی؟
لیکن میں نے گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. میں جا کے کاکپٹ، اسی لیے تو آپ کا نام شہباز شریف ہے. گھبراہٹ تو آپ کے قریب سے نہیں گزری. گھبراہٹ گزری تھی لیکن میں نے نوٹ نہیں کیا. میں نے کہا تو کون؟ کہتی میرا نام فرزانہ. میں نے کہا چل لگ گئے. میں نے گھبراہٹ ایسے اگنور کی جیسے آج کل پبلک میں لوگ ٹک ٹاکر کو اگنور کرتے ہیں. میں کاکپٹ پہ بیٹھا، میں نے بہت سارے بٹن دبائے. اچھا، ایک بٹن نہیں دبانا چاہیے تھا مجھے. کون سا؟ ویڈیو گیم کا. وہ میں نے دبایا، ویڈیو گیم شروع ہو گئی. میں وہاں ویڈیو گیم کھیلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد میں نے گھڑی کو دیکھا، گھڑی کی ٹک 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 ہوتی جا رہی تھی. اور آپ نوٹ کریں 1.5 گھنٹہ وہ جہاز کپتان کے بغیر چلتا رہا. تو یہ ملک بھی تو 4 سال سے چل رہا ہے. سوری، میرا مطلب پائلٹ کے بغیر چلتا رہا. بہرحال میں نے دیکھا 1.5 گھنٹے بعد پائلٹ کاکپٹ میں نمودار ہوا. میں نے کہا اوے بشیر تو کتنے سے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا تھا بشیر؟ یہی بات یہ وہ ویژن ہے جس نے آپ کے خادم کو ملک کا پی ایم بنایا ہے. یہ ویژن ہی ہے. آپ کو نہیں پتا؟ چلے کوئی بات نہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں. ویژن کوئی نہیں، اس کے نیم ٹیگ پہ نام لکھا ہوتا ہے بشیر. میں نے کہا کہاں تھے؟ کہتا ہے میں واش روم کرنے گیا ہوا تھا. میں نے کہا جھوٹ مت بولو، 2 دفعہ تو میں واش روم گیا ہوں، وہاں تم نہیں تھے. کہتا ہے میں اس واش روم نہیں، میں جہاز کے باہر واش روم کرنے گیا تھا. جہاز کا واش روم چھوٹا ہے، مجھے دمے کا مسئلہ ہے، چکر آتے ہیں. میں نے کہا اے کملیا، باہر تو نہ تیمم کے لیے مٹی تھی نہ پانی تھا، ہاؤ کم؟ کہتا ہے میں نے بادل کو نچوڑ کے پانی نکال لیا تھا. پھر تو آپ کو اس کو چیئرمین FBR لگا دینا چاہیے تھا. گڈ آئیڈیا جنید، آئندہ ہر غیر ملکی دورے پہ تم میرے ساتھ ہوگے. آئندہ کا کوئی دورہ ہے؟ تمہاری سوچ ہے. اچھا پی ایم صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو ترکیہ کے دورے ہیں نا وہ بڑے بھرپور ہوتے ہیں. واہ 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 واہ، بہت اچھے. اے شہزادی اناتولیا، آپ نے دیکھا ہوگا ترکی میں ایک بندہ جس نے سب لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا، وہ آئس کریم والا. وہ کبھی یوں کرتا ہے کبھی یوں کرتا ہے. ہاں، وہ آئس کریم پکڑنے نہیں دیتا کسی کو. لیکن جناب جنید سلیم، آپ کے اس خادم نے اپنی قوم کا سر شرم سے جھکنے نہیں دیا. اس نے آئس کریم نکالی ہی تھی. میں نے کہا سائڈ سے کر. میں نے پورا بک بھر کے کوڑا خالی کر دیا اور اس کا منہ اتنا سا رہ گیا. میں نے کہا ہن تو ہوا میں تلوار چلاتا رہے. اس نے کہا التشابہ پاکستانی، التشابہ الپاکستانی. میں نے کہا تھا مطلب بھی دس دے. کہتا ہے آپ پاکستانی ود ہیں. میں نے اسے جاتے جاتے شعر سنایا. جناب سلیم جنیدے غور کیجئے. میں نے کہا زبان شکن پہ وسط ہے، زبان شکن پہ وسط ہے. آپ کے عشق ممنوعہ کے ڈرامے کی ہیروئن بیتر بڑی مست ہے. اور پھر اس نے افسوسناک خبر سنائی کہ وہ تو شادی کر کے 7 بچوں کی ماں ہے اور وہ سیٹل است ہے. آپ کی اچیومنٹ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. جنید سلیم کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میری پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. لازوال، زبردست. تھینک یو سو مچ. مشکور، تشکرن مشکورن. اے نورن، آپ کو یاد نہیں شاید، میں ترکی میں ایک وزیر کے پاس گیا. میں نے اس کو قرضے کی درخواست کی. اس نے آگے سے کہا آپ، اور یہ میرے لیے حیرت کا باعث تھا، اس نے کہا کہ تسی پاکستانی جدوں بھی قرضہ لیندے ہو تے بعد چ تانوں جدوں کال کریے تے آگے سے جواب آتا ہے آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے. میں نے یہ سنا اور میں نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ چشم فلک نے دیکھا تاریخ میں 2 جملے کہے گئے جناب جنید سلیم. ایک ونسٹن چرچل نے کہا تھا دوران جنگ، یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا جملہ اس ترک وزیر کو اس خادم نے کہا، وہ تاریخی جملہ کہ اے طاہر لاہوتی، اے طاہر لاہوتی، کدی ویکھیو اپنی بوتھی.